It is indeed an honor for me to be here with such a distinguished panel to discuss something which we don't often discuss in Pakistan, that is how some of these other marginalized or, pardon me for saying this, second-tier sportsmen and athletes, sports people, sports persons, the challenges that these people face when it comes to Pakistan and how they overcome them and how they win laurels for our country, right? So before I actually proceed and introduce the topic to you in detail, I think I won't be doing justice unless I introduce the panelists in a much more detailed manner. I'm going to start off with someone who's a personal hero of mine and whose story is extremely inspirational, and I am in awe of this fine young woman. To be honest with you, if you just go through the paper and everything, if you just go by her profiles alone, you'd be inspired by what she does. She's the only Pakistani, and correct me if I'm wrong, she's the only Pakistani to have climbed, I think, all 7 peaks, including Everest and K2. And no matter what I say, there can't be a higher praise than getting a peak named after you. I kid you not. One peak is actually named after her. Ladies and gentlemen, please a round of applause for Samina Baig, mountaineer extraordinaire in Pakistan. Sitting next to her, we have Mr. Maqbool Babri. Now, Mr. Maqbool Babri has been a consultant, a hypnotherapist, sports hypnotherapist, and a life coach, and is the CEO of the Consultants. He has worked extensively with athletes across various sports, and he's also worked a lot with the federations and the boards that are working in Pakistan. So if there is one person who can actually probably help us identify the apprehensions that these boards may have or some athletes may have towards something as significant as mental health and psychology, he is the person to go to, Mr. Max Sabri. The gentleman to his left needs absolutely no introduction, but I'll still try to have a go. Former captain of Pakistan, one of the most iconic cricketers of his generation, and I'm going to say it out loud, one of my favorite people in the world. Mr. Azhar is here. And what we'll try to understand is that despite being a prominent sportsman in a sport which is vastly considered to be the only sport in the country that gets any attention, what are the challenges that he sees? What are the challenges that he has faced? And how can we learn from the lessons learned in cricket and help them implement for some of the other athletes in the other sports? To my extreme left is one of my favorite footballers in the country. I still remember 8 years ago when she made her debut for Pakistan in Islamabad. She was representing the Pakistan football team, and she also scored a goal on her birthday. If I'm not mistaken, she was around 15 years old that time. But she is the one person whose story will actually tell you how marginalized these sports are, because after her debut, and after that tournament concluded, it took her 8 years to wear the Pakistani colors again. Why did that happen? We'll try to discuss all of that today, right? So ladies and gentlemen, a round of applause for all our panelists. Just to start off with, we all know our cricketers. We all know them. They are household names. We all know who is doing what domestic team he plays for. And some of these players enjoy demigod status in our society. I kid you not, some of them have movie deals. Some of them even have drama deals. One of his friends has already acted in a couple of plays as well. But when it comes to marginalized sports, I'm just going to narrate a couple of instances, and that should tell you how much significance we give to some of our other sports. To start off with,
because we like to draw comparisons with our neighbors, Neeraj Chopra is a javelin thrower from India. Neeraj Chopra last year made 17 crore Indian rupees. That at that point in time equal to 34 crores Pakistani rupees. While Arshad Nadeem, his main competition from Pakistan, went to the Beijing Olympics and we did not even allow his coach to go with him. So that should give you an idea of how marginalized these sports are. If you think javelin is still a sport where there could be less awareness, let's use the example of football, of hockey. There were times when the board officials or the federation officials would travel on business class while the team would force up till 6 players to share a room. If we want to talk about some of our medal hopefuls entering into the Beijing Olympics, I kid you not, but some of them didn't have any resources to train and they had to make do with makeshift weights. This is just to set the tone, right? But the person I'm going to talk to first of all will probably narrate an even sadder story because while the other sports still have some federations, Samina, you don't have any federation. You're completely on your own. So let's start off with Samina Khyal Baig's story. And how did you get into mountaineering to begin with? Well, first of all, thank you, everyone. I come from a very remote village called Shimshal Valley, which is on Pakistan-China border. I'll tell the background a little bit. So till 2003, there was no road to Shimshal. People used to walk for 3 days to reach the nearest town. There was no electricity, no internet, nothing. It was completely disconnected from the world. The only thing we used to see is foreigners coming to Shimshal Valley for hiking and trekking. That was one thing. Second, my family, my uncles used to climb for Pakistan Army. My uncles were in Pakistan Army, so they used to climb for Pakistan Army as a team. So when they used to come to Shimshal, they used to tell their stories about mountain climbing, and that was very, very fascinating. When I was growing, I had a very normal childhood. Like I had no such facilities which normally people have in the cities. But again, it was only thing that my family was very supportive and very encouraging me when I decided to start mountaineering. Because mountaineering is such sport which was male-dominated sports in Pakistan. Nobody ever thought that women can climb mountain. So I remember when in 2010, I started with my brother, everyone was like, how, why she's climbing mountain? Why don't you send her to school? Why she's not getting education? Why mountaineering? But we wanted to do something different. The challenges were there. As I said, I come from a very remote village with no resources. I remember when I went on my first expedition, I borrowed my male cousin's climbing gears, and I bought a shoes from Landa Bazaar, which was 200 rupees. I climbed my first mountain with a trekking shoes from Landa Bazaar, and I was wearing my cousin's mountain gear, like jacket and trousers and everything. That's how I started. And even today, I have summited Everest, I have summited the 7 summits in 7 continents, I have summited K2. Still, we are facing a lot of challenges because mountaineering is nowhere, they don't consider it as a sport. Samina actually shared a joke with us as well. She entered the room and she said, okay, I have 3 Pakistan blazers sitting here and I don't even have a federation to give me a Pakistan blazer. So that should even tell you the sort of motivation it would have required for an individual to stand out in such a field. I can, in completely Pakistani fashion, marginalize all these sportsmen and jump straight to Azhar Ali, but I'm not going to do that. Roshnan, when you debuted, right, I still remember there was a sense of excitement for Pakistani football, Pakistani women football. And Pakistani women football gets a lot of funds from outside. But then for 8 years, for various reasons, be it legal, be it political, there was a ban on Pakistani Football Federation. The players did not get any opportunities to represent the country. It was only recently when the team again took part in the SAF Women Championship.
Let's talk about those 8 years which you, as an athlete, lost simply because the lifespan of an athlete is usually up till at an average, the age of 35. So, talk about what was going through at that point in time as far as your professional support is concerned. Starting with where I started, I came from a place, जैसे बताया, maybe हम एक ही जगह से हैं. The first barrier for me was the language barrier. आते ही उर्दू में बात करना, because Hunza is a place, like not now, before 10 years, it was a place जहाँ पे Urdu was not common. Nobody actually talk in Urdu या फिर English. So first barrier for me was talking in Urdu. When I crossed that, after that, going into ground, giving trials and getting selected to Pakistan national team and then representing your country and making a debut, it was a big thing for me. I just thought that my journey had started and it will go in a better way. But unfortunately, after South Asian Football Championship of 2014 that Pakistan hosted, it all collapsed. When you know about something that it is going to happen and it's going to be in a positive way, but everything turns out to be the worst situation. I thought about playing football for lifetime, but that was a time when I, started doubting myself. Okay, is it gonna work or not? क्योंकि football तो खत्म हो गया पाकिस्तान में. How am I gonna earn? या फिर मैंने आगे future में क्या करना है? So after that, not just me, there were a lot of players जिन्होंने ये सोचा कि let's just switch and do something else. Almost for 3 or 4 years we waited, we trained कि अब सही हो गया होगी चीज़ें, अब फुटबॉल आएगा पाकिस्तान में, जिस स्मूथ तरीके से फुटबॉल ग्रो कर रहा था, इम्प्रूव कर रहा था. I know football started in 2005, like the women football. Obviously men football तो after the independence एक साल बाद ही start हो गया था, but for women it started in 2005. बट करते करते 2010 में फर्स्ट इंटरनेशनल टीम बनी थी. तो वो एक स्मूथ लेवल की जो स्मूथ तरीके से जो इम्प्रूवमेंट हो रही थी, आई हैव सीन दैट. तो करते करते बट अचानक ये कोलैप्स होना और उसके बाद नो आइडिया व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट. तो हम लोग कंफ्यूज थे कि हमने आगे क्या करना है. बहुत सी ऐसी प्लेयर्स थी, बहुत सी ऐसी प्लेयर्स हैं हु वर लाइक ब्रिलियंट इन द गेम, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द फेडरेशन एंड द पॉलिटिकल इशूज़ दे गेव अप. अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जो फीफा के जो मेंबर्स हैं वो यूएन से ज़्यादा हैं. तो अगर आप पे फीफा बैन लगा रहा है तो दैट इज़ अ ह्यूज डील. अनफॉर्चुनेटली फॉर 8 years डिस्पाइट द ऑन गोइंग बैन, अब आप ये देखें ना, मार्जिनलाइजेशन की आप एक्सटेंट इस तरह चेक करें कि देयर वाज एब्सोल्युटली नो फोरम जहाँ पे ये बात उठाई गई हो, जहाँ पे ये बात हो. आई अंडरस्टैंड देयर आर some I mean certain matters are still in court or litigation वगैरह चल रही है, but that should tell you. We also have the chairman of the Pakistan Volleyball Federation. Not many people sitting over here, not many people know this, that pretty much the entire Pakistan Volleyball Federation team plays in leagues abroad, but there is just no local support or local awareness. So if we can even raise some awareness about some of these marginalized sports through this forum, I believe we'll be able to do a decent enough job. Maqbool Saab, Max Babri Saab, when you hear stories of players and athletes, gifted athletes like Roshnan, like Samina Baig, and you also hear the lack of support that they get, what is the first thing that strikes to you? Haider, can I take it from somewhere else? Sure, please. Okay. Because Haider से बात हो रही थी, तो Haider ने कहा कि we'll also go through a story of our own story. So I believe the most important thing is that we human beings, and especially sports people, but everybody else, we must have dreams. And we must believe in our dreams. So when I was a 7-year-old child, and I was in school, already in class 2, we had a remarkable geography teacher. And this geography teacher was teaching us geography. And we were looking at countries, and she was talking about, I'll be short, she was talking about Scandinavia. And she was saying, I was a boy, and I'm still a man, so a young boy. And she said, Scandinavia is remarkable. It has lakes, it has beautiful people, it has roads, and it has fantastic forest. And I thought, wow, would I ever be able to live in Sweden?
or she also talked about beautiful women. Would I ever be able to get married to a Swedish woman? So that was a dream. So that was one dream, and I'll come back to this dream in a little while. Second, I was a very good cricket player. And I was the captain of the school team, and I finished my high school, good grades. We are from working class background. My father said, okay, you stop playing cricket now, because if you play cricket, we will be ruined. I'm the only son, and we have no land, we have no property, we have no assets, and everything will go down the drain, so stop playing cricket. But I had dreamt at that time that I want to represent Pakistan, and I want to wear the Pakistan color. That was my dream. So I was stopped from playing cricket, but I did not give up on my dreams. So 43 years ago, I got married to a woman who's Swedish, and we are still married, and we have a lovely child, and we have a grandchild. The power of dreams. And when Azhar and his colleagues were going to play the World Cup in 2009, I was also invited at that time, because I had said to all the cricket boards, listen guys, you need to work on yourself and not on the teams. First, the board and the organization has to be strengthened. So in any case, to cut the story short, I was invited to work with the team that will go to the World Cup in 2009. And at that time, unfortunately, internationally, the team wasn't rated well. So Bipin Dani, this journalist from India, he called me and he says, I understand that you'll be working with the Pakistan cricket team and you're a hypnotherapist, so what will you do? And I said, I'll ensure that this team wins. A great, great statement, knowing the team and everything. But I thought, if I didn't believe in this team, and if I didn't say this, how the hell would they ever believe in themselves? Because I'm their mind coach. So we have to believe in ourselves. The sportsmen have to believe, and we inculcate that dream in them. And then the team went to India, 2012-13, India wanted to insult us because they thought they will win. We went there and we won, and I was part of the team, and I got the Pakistan color again. So believe in your dreams. So two things that I want to say to everybody, not necessarily sports, but especially sports. We are physical beings, we are emotional beings, we are intellectual beings, and we are spiritual beings. The mental part of this being is a very, very important part. Yes, endurance, practice, becoming the best at the physical level, and these elite athletes that I have with me, I'm fortunate to have worked with them. The elite athletes that we have are better than everybody else. Sometimes, maybe the mental strength is not as much as is desirable. So I would want to work, and I will tell the teams and the players, you are the best, you can do it, and I know that you want to do it, and you will do it. So the will to do is this last step that we take that takes us towards. Winning is not even important, by the way. Winning is not important. What is important is that every player has done his or her best. And when that is happening, the winning is a byproduct of doing our best. And that's what I teach, that's what I coach. Since I'm a hypnotherapist, I tend to work with the subconscious part of our mind as well in whatever we want to do, whether it is even more physically fitness, even more desire to excel in whatever we want to do, and even more be happy and joyous, and even more satisfaction that brings to you. And most of all, the endurance part that I can do it, I will do it, I will do it, I will do it. And that's where, when we go towards success. So I will stop at this part in this round. I'm just going to say this, subconsciously, you've implanted a dream in my mind as well. Absolutely. Azhar, Absolutely. Which one? you know which one. The one, if I go home and tell my wife, I won't be able to go back home. Azhar, let's go towards you. A lot of people may have questions regarding what happened today, but let's not talk about that. Let's focus more towards the challenges as well. One of the best things about someone like Azhar Ali on this panel is, and something which really, I was looking forward to talking about is, Azhar is one of those rare players who have always had to address questions about his own talent. And wherever he has ended up, it has been out of sheer hard work. And we've seen this. He, at one point in time,
he was easily the best test batsman in the country as well. I still think he is, but let's not go there, that's my personal bias. But Azhar, let's talk about, for someone like you who took cricket as a profession, which is still the one sport we are all willing to embrace, surely you must have faced some challenges at home as well. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I think every sports person or every person in life face challenges. I think you take all the stories out. If you talk about cricketers, there's some fascinating stories behind them. Some very, I think, what people say like Azhar Ali, Babri Azam, whoever they are. But there's such a big stories behind them, motivational stories behind them. I think it's very important to hear those. I think I get emotional looking at some other players like MS Dhoni had his movie made. So that was very emotional for me because all the players, especially in our part of the world, India, Pakistan, especially in Pakistan at the moment, they come from very humble background. They don't have many facilities. Especially our ex-cricketers, they didn't have any. We are a bit more blessed. But as we were talking about the other sports in Pakistan at the moment, they are going through the same. They don't have nowhere near facilities what the other countries get in Olympic sports especially. But still, there are some athletes who become heroes, who become inspirations to a lot of sports person in Pakistan, male and female. So I think, as Sir Max Babri said, you do, when you're young, do have dreams. And they do come true if you really work hard on it and you keep believing on it. It doesn't matter about the facilities. Facilities not the excuse, but as a nation, if we want to grow, as a sports giant in the world, we need to invest in that and invest rightly. Everyone should step in. It's easy for us cricketers say that cricket is have won World Cups and stuff like that, but it's a team sports. But if it comes to individual sports, it's very hard. You can only bring one medal. But if you want to win Olympics, you have to bring so many medals to win the Olympics. So we hope that we start thinking about that. And if you talk about my challenges, I had so many. I don't want to get into too much details. I have discouragement. There's a lot of people discouraged me. There's a lot of people taunted me before playing for Pakistan. So many challenges. Didn't have much support in terms of, even in clubs and stuff like that. We didn't have much support. But my father is one of the main, जिसको कहेंगे कि जिसने मेरी लाइफ को अगर बनाया तो मेरे वालिद साहब ने बनाया. तो आई थिंक कि उनके जितना मैं प्रेज़ कर सकूँ, जितने मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ, वो कम है. शायद मैं इतना बिलीव नहीं करता था जो ये बात करते हैं जितना वो करते थे. तो आई थिंक he would be the one who I would have say now कि अगर वो ना होते तो शायद मैं इधर तक ना पहुँचता. And this is not the only forum where Azhar has acknowledged this. इनके फादर की सपोर्ट की स्टोरी, it is well documented कि जिस तरीके से उन्होंने sacrifices की. लेकिन आपने और मकबूल साहब दोनों ने एक बहुत significant बात point out की है जो मैं रोशनान चाहूँगा मैं आपसे डायरेक्टली पूछूँ. आपसे भी पूछूँगा, समीना आपसे भी पूछूँगा. As a female athlete in a sport जिससे उस तरीके से recognition या support नहीं मिलती, मैं फुटबॉल का आपको ये भी बताता हूँ कि I used to host a football show जहाँ पे we would cover the #1 sports football league in the world, that is the English Football League or the English Premier League. And despite us being on television, हमें हमारा ही इदारा कहता था कि फुटबॉल कौन देखता है, इसमें किसने पैसे डालने हैं. तो अगर उस फुटबॉल पे ये रिएक्शन था तो इनका तो जो हालात है वो तो खैर बहुत ही बुरे हैं. लेकिन मेरा ये कि एज इफ़ यू, क्योंकि 8 साल वाला आपका जो पीरियड है वो तो वापस नहीं आ सकता. लेकिन अब आप वापस आई हैं इसमें, आपको एज ए, क्योंकि उन्होंने कहा ना, अज़हर ने एक बहुत खूबसूरत बात की कि एज ए सोसाइटी वी नीड टू स्टेप अप. व्हाट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट वुड यू
look forward. یہ میں نے سوال پوچھا اس لیے کیونکہ مجھے میکس بھائی نے نا پہلے پرومپٹ کیا ہوا تھا, میں پہلے بتا دوں سب کو. جی. As in support, first thing is ki acceptance. When we started playing, I remember سب سے پہلے اب صحیح ہے, okay. When we started playing football, the first thing is کہ ہمارے جو اپنے ریلیٹیوس تھے, they were not accepting it. مطلب کیوں شارٹس پہن رہی ہے, کیوں جا کے چڈیوں میں کھیل رہی ہے. The first thing is کہ we want acceptance. Even though recently جو ہم نیپال میں میچز وغیرہ جیت کے آئے ہیں, پاکستانی پیپل were not focused on that. میڈیا کا جب انٹرویو وغیرہ ہوا, سب سے پہلا کوشچن ہوتا تھا کہ آپ چڈی پہن کے کھیل رہی ہیں, یہ ہمارے اسلامک رولس کے اگینسٹ ہے. سو دا فرسٹ تھنگ از کہ ایکسیپٹنس ہو. سیکنڈ تھنگ از کہ جتنا زیادہ ایکسپوجر ہو, جتنے زیادہ اپرچونیٹیز ہوں, اتنا اچھا فٹ بال چلے گا. بینگ اے فیمیل, ہم لوگوں کے ایسے گراؤنڈس ملنے چاہیے, ایسے اسپیسز ملنے چاہیے جہاں پہ ہم لوگ سیفلی جا کے ٹریننگ کر سکیں. اٹس ناٹ دیٹ کہ پاکستان میں فٹ بال گراؤنڈس نہیں ہیں یا پھر ویسے پارکس یا پھر ویسے گراؤنڈس نہیں ہیں, لیکن وہ سیکیور نہیں ہیں. اف آئی گو ٹو اے پارک اینڈ ٹرین, مجھے پتہ ہے 10 لوگ سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے تاڑنے کے لیے. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ از دیٹ افیکٹس اس. ہم لوگ انہیں چیزوں کی وجہ سے نہ پراپر ٹرین کر پاتے ہیں, نہ اپنی کنسسٹی رکھ پاتے ہیں. ادر دین دیٹ فائنینشیل اسٹیبلٹی. اب آپ نے بات کی تھی کہ 8 سال کا گیپ آ گیا تھا. اس دوران دا ریزن آئی سیڈ کہ بہت سے لوگوں نے گیو اپ کیا اس چیز پہ. آئی ایم ناٹ ون آف دیم, بٹ بہت سے لوگوں نے کیا تھا. تو یہی چیز تھی کہ اسٹیبلٹی نہیں تھی, فائنینشیل سپورٹ نہیں مل رہا تھا. ایون دو بفور دیٹ آئی ریممبر ہمیں اس طرح پیکیجز یا پھر اس طرح سیلری نہیں مل رہی تھی. بس مل جاتی تھی کہ لائک اگر اف اٹس کیمپ فار 2 months تو وی وڈ گیٹ اراؤنڈ 30,000 to 40,000, دیٹس اٹ لائک ایٹ دیٹ ٹائم. بٹ فارچونیٹلی ریسنٹلی جو چیمپئن شپس وغیرہ ہوئی ہیں یا پھر ریسنٹلی جو ہم لوگ نیپال سے ہو کے آئے ہیں, اس میں پیکیجز وغیرہ صحیح تھے. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ ایکچولی افیکٹس دا اسٹیبلٹی اینڈ دا فوکس آف پلیئرز. اب آپ فائنینس اسٹیبل نہیں ہو تو آپ گیم پہ کیا فوکس کرو گے. یو ہیو ٹو تھنک کہ میں نے جینا کیسے ہے, میرا پروسیس کیسے چلے گا. سو دیز آر سم آف دا فیکٹرز جو کہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اچھا, میں نے یہاں پہ نا کبھی سنا تھا کہیں سے, تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, جو انہوں نے ڈیلی الاؤنس بتائی ہے وہ ابھی بھی زیادہ ہے. آپ اندازہ لگائیں, there were certain athletes جو 200 روپے کی ڈیلی الاؤنس پر ہوتے ہیں. Just so that you have an idea. I just want to mention something. Recently میں کرکٹ پلیئر سے ملی and she told me the salary package they get for just the practice matches. And I'm like, یہ ہمارے انٹرنیشنل ایونٹ سے زیادہ سیلری ہے تم لوگوں کی پریکٹسز کی. لائک نو offense but half کیا موسٹ آف دا پاکستانی پیپل آر انٹرسٹیڈ ان کرکٹ, اور زیادہ تر بجٹ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ کرکٹ پہ زیادہ اسپینڈ کیا جاتا ہے. She was telling me as if کہ this is less, practice matches میں یہ مل رہے ہیں. I was like, this is like ہماری international. I can also figure out which cricketer you're talking about, but let's not go there. International ہمارے ایونٹ سے زیادہ تر ان کے پریکٹس کی مل رہی ہیں. وہ تو, اور ابھی یہ ہم ان کی بات کر, میں بار بار سمینا پہ جب بھی آتا ہوں میں تو اسی I can't wrap my head around the fact کہ ابھی تو ہم ان کی بات کریں جن کا فیڈریشن ہے, اسے باہر سے فیفا سے فنڈز بھی آتے ہیں, فیفا سے فنڈز آتے ہیں, AFC سے فنڈز آتے ہیں. سمینا آپ تو جو کچھ بھی کرتی ہیں خود کرتی ہیں. واٹ ایور یو ڈو از کمپلیٹلی ڈاؤن ٹو یو. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ واٹ یو ڈو اٹ ان اٹ سیلف از سم تھنگ آئی ایم ان آف. میں سیکنڈ اسٹوری سے نیچے دیکھ نہیں سکتا. سو واٹ یو ڈو از سم تھنگ دیٹ ول آلویز باگل مائی مائنڈ. سو آئی مین وین دیر از نو فائنینشیل سپورٹ کمنگ ان, وین دیر از نو انٹرنیشنل ریکگنیشن کمنگ ان, اور ایٹ لیسٹ نیشنل ریکگنیشن کمنگ ان. انٹرنیشنل تو آپ کو تب بھی لوگ ایکنالج کرتے ہیں. آئی مین آئی آنیسٹلی تھنک both of you young girls should be poster child and role models for a number of young women taking up sport. لیکن آپ کو جب اس ٹائپ کی سپورٹ نہیں آ رہی ہوتی ہے, اور آپ نے ایک انسیڈنٹ پہلے بھی کوٹ کیا تھا جب ہم بیٹھے ہوئے تھے, جب آپ نے بتایا تھا کہ 2021 میں جب آپ نے K2 پہ اٹیمپٹ کی تھی, اس کے بعد کیا ریئیکشن رہا تھا, ذرا وہ اسٹوری بھی بتائیں, اور بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو کیپ آن موٹیویٹنگ یور سیلف ٹو ڈو دس ڈسپائٹ لیٹس سے لیک آف ایکنالجمنٹ. ویل آپ نے بتایا کہ ہمیں ماؤنٹینئرنگ کا کوئی فیڈریشن نہیں ہے, کوئی سپورٹ نہیں ہے. وین اٹ کمز ٹو سپورٹ دیر از زیرو. جب میں نے 2010 میں اسٹارٹ کیا تھا تو وہ ہم نے سیلف اپنے اس میں کیا تھا. پھر وی میٹ پیپل فرام نیوزی لینڈ, ان کے ساتھ ہم نے آئیڈیا شیئر کیے. تو جتنے بھی ہم نے سمٹس کی ہیں اب تک وہ ہمارے فورن فرینڈس نے ہمیں اسپانسر کیے, ہمیں سپورٹ کی ہیں. Your friends? Yes, they are individuals, not any organization. تو they have supported us. اور
بہت مشکل ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ ڈسکریج ہوتے ہو, لیکن پھر آپ خود کو موٹیویٹ کرتے ہو, بیکاز جو اس کا پرپز تھا ہمارے لیے, بیکاز وی ڈونٹ کلائمب فار دا سیک آف ماؤنٹین کلائمبنگ. کیونکہ ماؤنٹینئرنگ کو ہم نے پروموٹ کرنا تھا پاکستان میں, ہم نے خواتین کو انکریج کرنا تھا پاکستان میں کہ خواتین بھی آؤٹ ڈور اسپورٹس میں, ایڈونچر اسپورٹس میں حصہ لے سکتے ہیں, کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اٹ واز کمپلیٹلی میل ڈومینیٹ اسپورٹس ان پاکستان. تو ہم نے ان چیزوں کو پروموٹ کرنا تھا پاکستان میں. اینڈ یہاں پہ میں اپنے بھائی کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی, اپنی فیملی کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ کسی نے سپورٹ نہیں کیا, بٹ مائی فیملی ہیز آلویز بین دیئر فار می, اینڈ اسپیشلی مائی بردر. جتنے بھی ہم نے ماؤنٹین کلائمب کی ہے ہم نے ساتھ میں کی ہے, کیونکہ ایوریسٹ کا میں واقعہ سنانا چاہوں گی کہ جب ہم سمٹ پہ پہنچنے والے تھے تو مائی برادر ٹرن بیک فرام 200 میٹر شارٹ فرام دا سمٹ. وہ بیسکلی ایک میسج کنوے کرنا چاہتے تھے بیک ہوم کہ وین یو انکریج یور سسٹرز, وین یو انکریج یور ڈاٹرز, دے کین ریچ اینی ہائٹ وداؤٹ دیئر سپورٹ. اینڈ سملرلی جتنے بھی ہم نے سمٹس کے وہ ہم نے ساتھ کی ہیں. تو اگین K2 پہ in 2021 sorry, I couldn't make it to the summit کیونکہ جب آپ کلائمب کر رہے ہوتے, in every sports it's about win and lose, but in mountaineering it's about death and life. So اتنے زیادہ چیلنجز سامنا کرنا ہوتا ہے آپ کو پہاڑوں پہ کہ ہر اسٹیپ آپ کو بہت کیئرفلی لینا پڑتا ہے. سو 2021 میں جب میں سمٹ نہیں کر پائی کیونکہ ہمارے ٹیم میں ایکسیڈنٹ ہوئے, a guy died on the spot and 2 of them are like facing avalanche. تو وی couldn't make it to the summit کیونکہ ایک ٹیم کی سیفٹی کے لیے وی ٹرن بیک. سو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ خواب میں بھی K2 سمٹ نہیں کر سکتی ہے, یہ کبھی K2 سمٹ نہیں کر پائے گی. تو سوسائٹی سے کبھی اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں, لیکن آپ کی جو پیشن ہے, آپ کی جو کمٹمنٹ ہے, جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, اس کے لیے یو ہیو ٹو بی پیشنیٹ نو میٹر واٹ پیپل سے. اس کو ہمیشہ سائڈ پہ رکھنا چاہیے جو پازیٹیو سائڈ ہے, کیونکہ وی ٹاک اباؤٹ پاکستان, وی وانٹ ٹو شو دا پازیٹیو سائڈ آف پاکستان. تو ہمیشہ سے ہمارا یہ شروع دن سے رہا ہے کہ نو میٹر جتنا لوگ ہمیں ڈسکریج کریں گے, جتنا جتنا ہمیں ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے, ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ وی کین ڈو اٹ, وی کین اچیو اٹ. اور ہم نے 7 summits, Everest and K2 without any support from our country. The only thing was because we love this country and جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں ہمیں پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے. تو ہم نے کبھی ہوپ لوز نہیں کیا ہے, اور جتنا بھی کچھ ہم نے اچیو کیا ہے ہم نے اپنے بل بوتے پہ کیا ہے, اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی کریں گے. تو یہ کہ ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے. Perfect segue for you, Max Saab. I mean, you could not, I mean, I cannot even frame a better question than just repeat her story and say that she should be a perfect case study. I think she should, apart from mountaineering, she should also become a role model for aspiring athletes and tell her story that how much it is important to believe in yourself and then wanting to do it and wanting to do it desperately. And also it's important that we believe that I am somebody. So important. When I say that believe in yourself as somebody, I'm please also suggesting that somebody as in I can and will do it. I would like to add that please also mention I will do it, because can is only a promise. Yes, I can do it. Would you like to go to the moon? Yes, I can do it. But will, the will part, justaju aur jazba aur walwala aur josh aur himmat or desire or desperation to go and do it is what propels you for that extra energy that you need for whatever you want to achieve in life. So that is an important part. But please also, I want to say to everybody, it's so important to recognize that we are somebody. And when we say that I am somebody, please be mindful that we are somebody not better than somebody else, but in my own right, I am somebody, without becoming arrogant. Because humility, without humility, we are not prepared to learn. Humility in front of the Creator, humility in front of the environment that we are in, humility in front of the mountain for her. It's also important not to say, I'm going to conquer you. Absolutely. Back the mountain, please allow me to climb you. Allow me to respect you. So it's a relationship. Also cricket or whichever sport. Please be humble to the sport that you take. Don't be arrogant that I'm going to make you my servant.
every sport has its own position, and that position is to be respected so that the sport can also respect you. It is a mutual respect relationship that we have in whatever we are doing. So believing in ourselves that I'm somebody without having humility and ajzi is very arrogant. And arrogant people can take a few steps, but rarely reach their destination because the nature and the sport does not respect you. We must earn respect from the nature and the sport. And believe in ourselves. Believe in whatever our faith is. Believe in our capacity to do things. And go for it. And go for it with full passion, not any doubts. I'm doing it because this is the purpose of my life. And important to establish purpose of life. And a purpose of life has to be benevolent. You don't want to go and do whatever you do just because you will get recognition. You will get satisfaction, not recognition. Recognition is a byproduct of doing a satisfactory job. Like I said, it's about doing my best. It is about pushing the last ounce of energy. It is like believing in ourselves. And many of these things and doubts are actually hidden in the subconscious mind. And that is where hypnotherapy becomes very important. You know, there's many of us who might smoke, for example, but they come to me and they say, no, I want to give up smoking. And I say, go give up smoking. Why do you have to pay a lot of money to me to then tell you to give up smoking? Why don't you just give up smoking? जी नहीं हो रहा, मुझसे होता नहीं है. I want to manage weight. Okay, नहीं हो रहा. All right, please help me manage weight. मैं ये मतलब कर नहीं सक रहा जो मैं करना चाहता हूँ. मैं मतलब इतनी practice नहीं कर रहा. मैं वगैरह वगैरह. So there is so much in the subconscious mind that is stopping us from doing what we deserve to do. And it's also already a good idea that a counselor allows you to discover what it is and actually overcome it. So that's my piece on this. Before I actually open the floor for questions, just a few more topics that I'd like to discuss. आपने बहुत खूबसूरत बात की, I can के साथ I will भी होना चाहिए. मैं तो खैर I can पे ही थक जाता हूँ. लेकिन यहाँ पर अज़हर जो एक और बात थी, which something that Roshnan pointed out, and something I want to talk to you specifically about is क्योंकि आपने अभी recently, क्योंकि not many people realize this, that while cricket is the main sport, you lose 90% of the kids who get into the sport in the beginning and they just fade away or they drop out, right? तो अज़हर अली ने recently अपनी एक academy start की हुई है जहाँ पर he's helping them out not just to develop their cricketing skills but is also helping them out from other perspectives as well and helping them with their personal development. Azhar, one thing which I know is very close to your heart is sports curriculum. One of the things that bugs you is not enough facilities for kids growing up to take up sports, right? ज़रा उस पे ज़रा थोड़ा सा बताएं कि how can we as a society contribute towards that? I think it's all lost. You know, when I was young, when my brothers used to go to school, all the government schools had some kind of sports facility. They used to have football ground, used to have cricket ground and all that. Hockey was very big at that time. Unfortunately, it's gone down due to so many reasons. I think I used to go and watch hockey games with my brothers. I used to go and watch school football games. So imagine the hype even at that time, without any major facilities, but at least it was happening. But in the past few years, I think it's all lost. There's no school football games in that bigger stage. I feel no more any other sports. So I think हमें सब स्कूल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इनको इस तरफ सोचना चाहिए कि हम स्पोर्ट्स को किस तरीके से करिकुलम लेके आएँ. उसके अलावा प्रॉपर स्पोर्ट्स ग्राउंड हो हमारे पास. हम सिर्फ एक छोटा सा मैदान रख लेते हैं, उसी में सारी स्पोर्ट्स करा देते हैं. यू नो दिस स्पोर्ट्स इज़ नॉट स्पोर्ट्स गाला फॉर 2 days और समथिंग. इट्स अबाउट द होल ईयर प्रोजेक्ट. आई थिंक मेरा एक ख्वाब है, उम्मीद है कि बहुत मुश्किल ख्वाब है, लेकिन मैंने देखा है कि मेरी कोशिश होगी कि एक स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स बनाया जाए पाकिस्तान के अंदर. सो यू नो द एजुकेशनल सिस्टम, एक होता है एजुकेशन आप के साथ स्पोर्ट्स लेते हैं. मेरी ख्वाहिश है कि एक स्कूल ऐसा बने जो स्पोर्ट्स के साथ एजुकेशन को लेके चले. सो उसकी जो डिज़ाइनिंग हो उसकी एजुकेशन की, वो उसके स्पोर्ट्स के हिसाब से हो.
So if someone is a football player, اور اظہر سوری میں ایک اور بات یہاں پہ بتاتا چلوں کیونکہ آپ ان فارچونیٹ کھلاڑیوں میں سے ہیں جو آج بھی آر ان ڈیمانڈ اینڈ یو پلے ریگولرلی آن دا کاؤنٹی سرکٹ از ویل. سو وہاں پر آپ کو آئی تھنک آپ کے فوڈ اینڈ نیوٹریشن آپ کی ہر چیز پر فوکس کیا جاتا ہے. سو آئی ایم گیسنگ واٹ ایور یو ٹاکنگ اباؤٹ از کہ وہ آپ نرشمنٹ سے لے کر بون ڈینسٹی ڈیولپمنٹ سے لے کر ہر چیز کے بارے میں بات کریں وچ بائی دا وے اٹ مے سیم فار اس دیٹ اٹ از اے ویری matter of fact thing that it should be looked after? No. I mean, we see professional cricketers right now not being aware of this. So, please, ذرا تھوڑا سا I think on میری اکیڈمی میں تو میں نے یہ سوچا کہ جو through my links I can educate young players. Like the things I got to know when I was 18 or 20 or 22, they should be able to know when they're 14. So they can eat better, they can train better. یہ محنت جیسے کہتے ہیں نا محنت کرو محنت بھی رائٹ ڈائریکشن میں ہو تو فائدہ دیتی ہے. تو آئی تھنک کہ اس کے علاوہ بلڈ گڈ کریکٹرز از ویری امپورٹنٹ. اٹس ناٹ کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو بہت پڑھ لیں تو بس کام ہو گیا. آئی تھنک اف یو آر ناٹ اے گڈ کریکٹر, آپ جتنا مرضی پڑھ لیں کھیل لیں, آپ کی اسکلز بڑھ جائیں, یو ول ان دی اینڈ یو ول ہیو ٹربل ان یور لائف. آئی تھنک کہ جتنا میں نے اپنے پرسنل لائف میں سیکھا ہے, ایوری اسپیشلی کرکٹرس کی بات کروں گا اوبیسلی, یا فٹ بالر بڑے پلیئر سے جن سے ملاقات ہوئی ہے, دیر از ناٹ اے سنگل ایروگینٹ بگ پلیئر ان دا ورلڈ. سو آلویز سارے جتنے بڑے پلیئر دیکھے ہیں سارے ہمبل ہیں. تو آئی تھنک کہ سکسیس وہ جس کو اردو کی کہاوت بڑی ایسی جو والد صاحب میرے اکثر بتاتے تھے, پھل جب لگتا ہے تو درخت کی ٹہنیاں جھکتی ہیں. تو آئی تھنک کہ ہم سب کو اس کی طرف چلنا چاہیے. بیوٹیفلی سیڈ. اظہر یہ بات علیحدہ ہے کہ کیونکہ میں بھی کرکٹنگ انڈسٹری میں ہوں تو میں یہ اس والی بات کو چیلنج نہیں کروں گا کہ کوئی بھی بڑا پلیئر ایروگنٹ نہیں ہوتا, تو اس پہ ہم بعد میں کانورسیشن کریں گے اکیلے میں. لیکن روشنان, یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ اینڈ دین ویل اسٹارٹ ٹیکنگ کوسچنز. Sorry, it's a short thing. I just want to add one thing. It's a brilliant idea جیسے سر نے بات کی ہے. I just want to tell کہ ہمارے کریکولم لیسنس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پہ اسپورٹس کی ہسٹری کو کور کیا جائے. ہمارے بچے ڈورا کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں انسٹیڈ آف کرکٹرز یا پھر فٹ بالرز یا پھر کوئی بھی اسکواش پلیئر وغیرہ ہوں. تو وٹ آئی تھنک اس کے اینی ون آف یو جہاں پہ کوئی بھی ہے جس کو جو اس فیلڈ میں ہے یا پھر اس پہ کوئی کام کر رہا ہے, تو دے شوڈ ورک آن دا تھنگ کہ ہمارے فٹ بال کے علاوہ اسپورٹس پلیئر جتنے بھی ہیں ان سب کو کریکولم میں ایسا ڈالا جائے کہ بچوں کو پتہ ہو کہ ان کے ہسٹری میں کون سے اچھے پلیئرز رہے ہیں, کون سے ابھی چل رہے ہیں. تو وہ چیز ہماری ہسٹری کو بھی امپروو کرے گی, ہمارے جتنے بھی پلیئرز رہے ہیں ان کو بھی کانفیڈنس ملے گا, ایکسپوجر ملے گا. تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ اسٹور ہونی چاہیے ہماری کریکولم میں. تو اف اٹس پاسبل فار اینی آف یو, آئی ایم ورکنگ آن مائی پارٹ. تو اگر آپ میں سے کسی کو اس میں کام کرنے کی اف یو آر ورکنگ ان دس فیلڈ, تو آئی تھنک یو شوڈ کنسیڈر دس فیکٹ کہ ہمیں اپنی ہسٹری اپنے پلیئرس کے نام کو ریسٹور کرنا ہے, ورنہ کوئی اور ہمارے لیے نہیں کرے گا. پلیئرز آئیں گے جائیں گے, ایون اف اٹس ہی اور شی از بیسٹ, نو بڈی وڈ کیئر یا پھر یاد رکھیں گے ان کو. تھینک یو سو مچ. کویشچن اینڈ آنسر سیشن اسٹارٹ کرنا ہے, لیکن کریکولم پہ جسٹ اے پارٹنگ نوٹ. آئی ڈڈ BA اور میرا ایک سبجیکٹ تھا فزیکل ایجوکیشن. BA کی میں بات کر رہا ہوں, اور میرا سب سے مشکل سوال پیپر 1 میں تھا کہ ہاکی گراؤنڈ رولر کے ساتھ بنائیں. So that should tell you how serious we actually take sports curriculum. Let's take some of the questions. We have some of the questions here on the prompter. What lessons from elite sports and competition can one apply to our personal lives? Max Babri صاحب نے تو جو آج ہمیں بتایا, I think میں تو I would take all of that. But Samina, personally آپ کے لیے, because yours is the most unique sport, and what you're doing, you're pretty much at the peak of your profession. So آپ بتائیں کہ what is the one lesson that you take with you in your personal life as well? I think that's one thing, never give up. Okay, perfect. Never give up. Azhar, آپ بھی بتا دینا کہ lesson that you've learned from your sport that you apply in your personal life. I think simple. Life is about ups and downs. Sports teaches you the best, and the discipline. If you're not disciplined in your life or in your sports, it will haunt you. Either in your health as well. If you're not disciplined in your timetable, what time you sleep, what time you eat,
it's just gonna, if you go to doctor, they'll tell you discipline is the main thing. Discipline. So I think that discipline and the ups and downs, being moderate at all time, that's what I learned from my sport. ٹھیک ہو گیا. ہمارے پاس سوال آ رہی ہے. یہ سوال ایسے مجھے سب سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ پاکستان جسٹ میڈ اٹ ٹو دا سیمی فائنلز. سوال ہونا چاہیے تھا سر ہاؤ, لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن واٹ از آر ویکنیس, از مینٹالٹی آر اکیلیز ہیل؟ پرابیبلی ہم ہٹ رہے ہوں گے فرام دا مین ٹاپک, بٹ بیگ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا یہ والی بات کہ دیز ایتھلیٹس اسپیشلی آر کرکٹرز, اینڈ ریسنٹلی وی ہیڈ موئن علی who was there in a press conference and he said the kind of scrutiny Pakistani cricketers face by our local media is much worse than what even the Indian cricketers face from their media. So how do you go about tackling such criticism day in and day out? I think دو ایسپیکٹ ہیں نا. ایک ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ واٹ میڈیا شوڈ ڈو, اس کو ہم چھیڑتے نہیں, وہ چھوڑ دیں آپ. اس کو چھوڑ دیں. سو واٹ وی لوکنگ ایٹ ٹیم اٹ سیلف. میرا خیال ہے اٹس آل رائٹ ٹو, آئی ایم ناٹ سیئنگ واٹ از رانگ اور واٹ از گریٹ, بٹ آئی کین وینچر مائی اوپینین. مطلب گوئنگ گیٹس ٹف when we are not fulfilling the expectations, it begins to erode our confidence. And when our confidence is eroded, we somehow become a little more negative about our relationships and our expectations from each other and ourselves. And that is something which is not good for performance sports, especially relationships. It's a team sport, and not everybody in every match will do great, and that is why there are 11 players. So we will have fluctuating performances, but not lose faith, not lose, like previously we used to do, ایک دفعہ کوئی پرفارم نہیں کیا, بیٹسمین کو ہٹا دیا, دوسرے کو لگا دیا. It is not good for the new batsman, it's not good for the batsman جس کو آپ نے نکالا. The team has to gel together unless somebody says کہ یار I feel that I'm not fit for the next match, please مجھے تھوڑا سا اسپیس دے دیں. But otherwise the team should be there and have great relationship with each other. Winning and losing is part of sports, and we will lose. We will not win all the matches, but when we lose, we will learn from it. And when we win, we celebrate, but we also say, what can we do to be even better? But not let your relationship amongst the team and the blame game and the managers and the coaches not impact each other and find scapegoats for the losing. Team lost it, it's all right, let's sit down together, what can we do even better tomorrow? So that should be the approach. There will be, in every match, in every performance, there would be people who done great and not done great. That doesn't mean team is not great. This will happen, but somehow there has to be psychologists or a sociologist or a coach which does this role, who mentors and say میرے بچے سارے, میں اس کی دفاع کروں گا, میرے سارے بچے ہیں, you did great guys, this was it. زندگی میں فیلیئرز بھی ہونے ہیں, شکر ایک ہو گیا, ٹھیک ہے, اب چانسز مزید فیلیئر کے کم ہو. ایبسلیوٹلی. ویسے ایک سوال ابھی چینج ہو گیا ہے, وہ اچھی بات ہے آپ نے چینج کر دیا, کیونکہ رومر چلا تھا کہ اظہر علی اپنی کپتانی اسی وجہ سے چھوڑ کے ان کی ہاتھ سے گئی تھی کیونکہ ڈپارٹمنٹ کے حق میں بول رہے تھے. بٹ میں اظہر آپ کو یہ ٹیکنیکل نہیں پھینکوں گا اس وقت گوگلی. ہاؤ آر ڈپارٹمنٹل اسپورٹس PIA وابڈا آرمی امپورٹنٹ فار ڈیولپمنٹ آف اسپورٹس؟ یہ میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے بڑا اس وقت ایک ٹریکی سوال آپ کے لیے. میں روشنان آپ کے پاس آؤں گا, کیونکہ اس لیے میں آؤں گا کیونکہ جب 8 سال آپ نیشنل ٹیم میں نہیں کھیل رہے تھے تو آپ ہوں گی یا اور کھلاڑی ہوں گی, کافی زیادہ آرمی سے بھی کھیلتی رہی ہیں, تو ان ڈپارٹمنٹس کا کیا رول ہے؟ اور یہ سوال آج اس لیے ریلیونٹ ہے کیونکہ ریسنٹلی the departments were instructed to shut down their sports departments. Yes. And this was the only source of income for majority of these athletes. Yes. So please. جیسے 8 سال کا جو بین لگا تھا, بٹ اٹ واز اے گڈ تھنگ کہ ڈپارٹمنٹس ڈیڈنٹ گیو اپ آن پلیئرس. ان کو وہیں بجٹ وہ دیتے گئے 8 سال تک, سیئنگ کہ ابھی چیزیں بہتر ہوں گی. اینڈ ادر دین دیٹ بہت سے پلیئرس ہیں انکلوڈنگ می جو کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کھیلتے ہیں, آر ڈپینڈنٹ آن ڈپارٹمنٹس. تو اگر ان کو شٹ ڈاؤن کیا جائے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان میں پلیئرز اس لیول کے آ سکیں گے. اینڈ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ کلبس, موسٹلی کیا فٹ بال میں زیادہ تر پرائیویٹ کلبس دے ڈونٹ پے یو, یا پھر ریگولر ان کی ٹریننگ وغیرہ نہیں ہوتی. کلبس کا یہ سسٹم ہوتا ہے, ہونا تو نہیں چاہیے بٹ ہوتا یہی ہے کہ جب چیمپئن شپ قریب ہو رہی ہے یا کوئی ٹورنامنٹ قریب ہوتا ہے تو 1 مہینے پہلے بس کیمپ لگا دیا, پارٹیسپیشن کی, اینڈ دیٹس اٹ. بٹ ڈپارٹمنٹس کا دا گڈ تھنگ اباؤٹ دیم از کہ تھرو آؤٹ دا ایئر ان کے ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں. دے کیپ دا پلیئرز پوسٹڈ کہ یہ ایونٹ آنے والا ہے, اس کے لیے پریپیئر رہو. دے کیپ چیکنگ
checking on the players کہ یہ ہو رہا ہے. So other than financially, sports کی امپرومنٹ کے لیے فزیکلی ہو گیا, باقی کنسسٹنسی میں رکھنے کے لیے ہر چیز کے لیے ڈپارٹمنٹس کا ہونا لازمی ہے. اس کے علاوہ فٹ بال آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان میں چلتا رہے گا اگر ڈپارٹمنٹس وغیرہ. خالی فٹ بال کی بات نہیں ہے, اظہر اور اسپورٹس بھی ہیں. اس پہ ایک کلوزنگ ریمارک دے ہی دے یار یہ ڈپارٹمنٹس پر. باقی اسپورٹس کا بھی یہی ہے, ڈپارٹمنٹس انہوں نے دے دیا. باقی اسپورٹس کا بھی آئی ہیو سین ایتھلیٹکس, باقی جتنی بھی گیمس ہوتی ہیں آئی سی دیم ٹریننگ لائک ہماری جو ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ ان کی بھی ہو رہی ہوتی ہے. سو یو کین ٹیل کہ ہو آر سیریس اباؤٹ دا اسپورٹس اینڈ ہو آر ناٹ. کلبس وغیرہ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. اسپورٹس میں آپ جاؤ تو ڈپارٹمنٹس رگڑ رہے ہوتے ہیں اپنے پلیئرس کو کہ کھیلو. تو یس دس از امپورٹنٹ. ٹھیک ہو گیا. میں اس میں چھوٹا سا ایڈ کر دوں گا. آئی تھنک ہم ابھی ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہیں. سو وی ٹل دین آئی تھنک یہ انگلینڈ میں کھیلتے ہیں جی. اگر آپ کو نہیں آئیڈیا ہوا اسٹیٹمنٹ سے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ میجورٹی سال انگلینڈ میں گزارتے ہیں جی. سو آئی تھنک جو انہوں نے بات کی ہے میں اس کو 100% سیکنڈ کروں گا. یہ ہمارا بھی پوائنٹ آف ویو ہے. آئی تھنک پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کو ری اوپن کیا, ہوپ فلی جلد ہوئیں گے, اسپیشلی ادر اسپورٹس کے لیے. کرکٹ تو آئی بلیو کہ پھر بھی چل جائے گا, لیکن باقی اسپورٹس تو بیچارے پہلے ہی ان کا کوئی سپورٹ نہیں ہے, تو جو ڈپارٹمنٹل سپورٹ تھی وہ بھی چلی گئی. آپ نے سمینہ نوٹ کیا ہم سارے کتنے گلٹی ہوئے ہوئے ہیں اس بات پر کہ باقیوں کے پاس تو تب بھی کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ یا باڈی ہے. میں اس میں کہنا چاہوں گا کیونکہ مجھے بہت یہ کئی دفعہ کیونکہ میری ہمیشہ میں نے پوائنٹ ریز کیا ہمیشہ باقی اسپورٹس کے لیے, کیونکہ سب سے زیادہ میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اوپر کہتا ہوں. پھر بھی بڑی کمپلینس آتی ہیں اور وہ مجھے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے جب وہ سوشل میڈیا پہ پلیز مینشن کرتے ہیں کہ ساری توجہ کرکٹ کی طرف ہی ہے. تو اس میں ہمارا کوئی فالٹ نہیں ہے کہ کرکٹ کی طرف توجہ ہے, لیکن اس میں آئی تھنک کہ ہمیں اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے اور بہت جلدی لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ٹیلنٹ آپ نے دیکھ لیا ہے. آئی تھنک ایوری اسپورٹس وی ہیو شون دا ٹیلنٹ, اٹس جسٹ دے جسٹ نیڈ گڈ پلیٹ فارم اینڈ سپورٹ. نہیں لیکن اظہر آپ کو تو تبھی برا فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ تو بڑے پلیٹ فارم پر کیا نام ہے جو دوسرے ایتھلیٹس ہیں ان کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں آپ. مطلب اور یہ والی بات میں نے نوٹ کی ہے کہ آئی تھنک یہ جو اس وقت پریزنٹ جنریشن ہے آف کرکٹرز, ناٹ دیٹ آئی ایم ڈیفینڈنگ دیم بٹ یو ول سی اے لاٹ آف دیم give a lot of support, at least vocally, to athletes from some of the other sports. چاہے عثمان وزیر جب بھی جا رہے ہوں انہیں پاکستان باکسنگ فیڈریشن NOC دے نہ دے انہیں باقیوں سے سپورٹ وغیرہ ملتی رہتی ہے. سو آئی مین اٹس جسٹ ناٹ لمیٹڈ ہے. میں سمینہ آپ کے پاس آؤں گا. یہ جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ what advice do you have for parents that don't believe in the abilities or earning capabilities of talented athletic children? سو فار اے اسپورٹ جہاں پہ بالکل ہی ارننگ کیپیبلٹی اس ملک میں نہ ہو تو پھر تو اٹس جسٹ دا پیشن دیٹس ڈرائیونگ دیم رائٹ, بٹ واٹ ایڈوائس وڈ یو گیو ٹو دا پیرنٹس؟ سی پیرنٹس کو میرا یہ ایڈوائس ہوگا کہ آپ کے بچے کیا چاہتے ہیں. اگر اف دے آر گڈ ایٹ اسپورٹس لیٹ دیم پلے. لائک جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو مائی مدر واز لائک نو, کیونکہ 2 بچے جا رہے کلائمبنگ, کیوں, کیا ملے گا آپ کو, رائٹ. میرے پیرنٹس کو کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا کہ کیا کریں گے آگے جا کے کیا کریں گے. سو مائی مدر واز ناٹ الاؤنگ می, بٹ ان کو ریزن بتایا کہ کیوں کرنا چاہتے ہیں ہم, تو دین دے الاؤڈ اس. سو میں پیرنٹس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو آپ انکریج کریں. وہ جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں انکریج دیم اینڈ لیٹ دیم اچیو وٹ دے وانٹ ٹو اچیو ان لائف, کیونکہ پیرنٹس کی سپورٹ آئی تھنک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک کویشچن آیا ہے میکس بابری صاحب آپ کے لیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیئر, اور یہ محمود ضیاء صاحب کا سوال ہے, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بچوں کے لیے چھوڑ دیں, آپ اوور آل بتا دیں ویئر کین وی گیٹ مینٹل ٹریننگ فار آر ایتھلیٹس. آئی ایم گوئنگ ٹو ازیوم دیٹ دس از فار ایتھلیٹس کیونکہ I will just keep it restrict to that. So what sort of support can we get for mental training for our athletes? This is a difficult question and I think بہت فی الحال تو یہ بہت مشکل ہے, لیکن
यहाँ पे लेट्स से एडवांस डिप्लोमा क्लिनिकल साइकोलॉजी है पंजाब यूनिवर्सिटी में, और यहाँ जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो मास्टर्स लेवल की एजुकेशन दे रही हैं साइकोलॉजिस्ट को, और उनके कोई ना कोई थोड़े से क्लिनिक भी होते हैं और वो काउंसलिंग भी करती हैं। सो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मास्टर्स की डिग्री अफोर्ड कर रहे हैं, दे रहे हैं इस वक्त, उन तमाम में कोई ना कोई काउंसलिंग अपॉर्चुनिटी, काउंसलिंग फैसिलिटी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो पेरेंट खुद दे सकते हैं। मैं पेरेंट से बात करना चाहता हूँ, वो ये कि प्लीज़ अप्रिशिएट योर चाइल्ड, प्लीज़ encourage your child, please don't criticize your child. If you want to teach something to your child which you feel the child should do differently, first appreciate. Never start a conversation with no, start a conversation with yes. And the school teachers who are sitting here, उनसे भी मैं कह रहा हूँ, जो उसकी सेल्फ एस्टीम स्ट्रेंथन करें, उसको बताएं कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमें गिफ्ट मिले हो कुदरत के निज़ाम की तरफ से, एंड यू आर रिमार्केबल एंड यू आर ग्रेट एंड वी लव यू द वे यू आर. You don't have to do something so to earn my love, because love has to be unconditional. And then second thing is कि गलतियाँ कोताहियाँ लोगों से होंगी, और गलतियाँ कोताहियाँ अगर नहीं होंगी तो कोई सीख नहीं सकता. वो सीखता ही उससे है जिसने गलती की है. तो like somebody said, Azhar said, you have to put in your first step somewhere to be able to do it. जो गलती नहीं करना चाहता वो कुछ भी नहीं करेगा. तो गलती करने को encourage करें, शाबाश दें. It is all right. Don't think कि 4-5 साल का बच्चा जो है वो आपके जहन में जो सक्सेस है वो फ़ौरन अचीव कर लेगा. बच्चा जो पैदा हो गया वो वैसे ही सक्सेसफुल है, और वो सक्सेसफुल ऑलरेडी, और आप भी सक्सेसफुल हैं. दैट एज पेरेंट्स इफ़ यू हैव अ चाइल्ड, so please believe in that, appreciate, encourage, strengthen the mental game, and let the child do whatever the child wants to do. Please try your level best not to impose your expectation on the child. Thank you so much. और ये बहुत ही the key takeaway, yes, that definitely deserves an applause. The key takeaway from this is that mental training actually starts from home. Roshnan, Azhar, Maxab, Samina, thank you so much for your time. Ladies and gentlemen, a round of applause for our esteemed panel. On behalf of Beacon House, I thank you all for taking the time out and for sharing your valuable input. I also would like to thank all of you for bearing with us. Please share your feedback about this session through an email that you will receive from the SOT team. Also, do visit our various exhibits that are going on, especially the Coexist and Co-Exit exhibition and our Classrooms of Tomorrow exhibits spread across the venue. We would like to thank our lead sponsor, UBL, for their continued support, as well as all our other sponsors, without whom it would not be possible for us to bring you the School of Tomorrow events. A special shout out to Azam Noon for getting us together, because frankly speaking, you need to have a lot of patience to get this bouquet ready. Ladies and gentlemen, thank you so much. It was an honor to moderate this session for you. Please, before we part, Haider Azhar के लिए बहुत ज़्यादा appreciation और तालियां. It's been a remarkable moderator for the session. Thank you, Azhar. Thank you so much. Thank you.